اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن قال فإذا اطمأن ساجدا كبر لقد ذكر الله واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض. وقال الشافعي رحمه الله يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على الأرض لأن النبي عليه السلام فعل ذلك. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، وما رواه محمول على حالة الكبر، ولأن لأن هذه قاعدة الاستراحة والصلاة ما وضعت لها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے پس جب اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لے، بس جب مطمئن ہو جائے درا حال کے سجدہ کرنے والا ہو تو پھر اللہ اکبر تکبیر کہے. جی یہ دوسرا سجدہ ہے، یہ پہلی رکعت کا. اور تحقیق ہم نے ذکر کر دیا ہے اس کو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وقت ذکرنا کیا قیلا، بعض نے کہا کہ ارادہ کیا صاحب ہدایہ نے اس کے ساتھ قول اپنا جو پیچھے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے ہر جھکنے کے وقت اور ہر اٹھنے کے وقت، یا یہ معنی وقت ذکر نہ ہو. اور مناسب اس کے لیے کہ یوں کہتے کہ لما روی نہ ہو، لما شاید کہ اشارہ ہے لا قول ہی لما روینا ہو، کہ ما روینا ہو کو ہم نے ذکر کر دیا ہے تو ٹھیک ہے. اور واستوا اور سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے دونوں قدموں کے صدور پر. سجدے میں پاؤں کھڑے، جب سر اٹھائے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تو اسی طرح پاؤں کے صدور پر سیدھا کھڑا ہو جائے. تو ظاہر کھڑا ہوگا تو پاؤں سارے پھر لگیں گے. جی یعنی بیٹھنا نہیں ہے پہلی رکعت کے بعد، اسی طرح سیدھا کھڑا ہو جائے پاؤں قدموں کے صدور پر. جب بڑھاپا نہ ہو، بڑھاپا ہو تو پھر تو مجبوریاں ہیں. جی اچھا جی. اللہ صدور قدمئی ہے، مقصود یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے اس طریقے کے ساتھ کہ بیٹھا تھا. جی جس طرح نیچے آیا تھا اسی طرح کھڑا ہو جائے. اور نہ قادا کرے، تھوڑی دیر بیٹھے نہیں، یہ پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے. اور نہ سہارا لے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر، بلکہ ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے تو اس طرح کھڑا ہو. جی ولا یقعد، یعنی نہ بیٹھے جلسہ خفیفہ. اور ولا یعتمد، پس ہے خلاف ہمارے درمیان اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان دو جگہوں میں. ایک ان کا یدین کے اعتماد میں. جی ہمارے نزدیک سہارا پکڑے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر،
سنے جی وَعِنْدَهُ سہارا پکڑے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر جیسے بوڑھے اٹھتے ہیں اس طرح اٹھے. اور دوسرا ہمارے درمیان اختلاف ہے جلسہ میں. کس میں؟ جلسہ بھائی پہلی رکعت کے بعد تیسری رکعت کے بعد ہمارے نزدیک بیٹھنا نہیں ہے، ان کے نزدیک بیٹھ کر پھر اٹھے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹھے بیٹھنا خفیفہ سا، تھوڑی دیر بیٹھے، بیٹھ کر پھر اٹھے، بیٹھ کر پھر ثم ینہادو پھر اٹھے سہارا لیتے ہوئے زمین پر. یہ ہے دلیل کن کی؟ نہ یہ ہے طریقہ کن کا؟ شوافی کا. دلیل ان کی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس طرح. رواہ البخاری. او ام مالک بن الحویرث انہ رأى النبی بندے پہ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سونے آقا حضور جب ہوتے وطر میں اپنی نماز، وطر سے مراد ہے پہلی اور تیسری رکعت، تو نہ اٹھتے حتیٰ کہ سیدھے بیٹھ جاتے. جی ہمارے لیے دلیل ہماری حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے نماز میں اپنے قدمین کے صدور پر، اپنے قدمین کے. الترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ باسناد ضعیف. حنفی جڑی بھی پیش کر دن ضعیف ہو جاندی جی، شافعی جڑے پیش کر دن قوی ہو جاندی جی. اور لکھا ہے فی الائے سنن رواہ ترمذی وقال و خالد بن یاس راوی سند میں ضعیف عند اہل الحدیث قلت ولکن قال ابن عدی احادیثہ کلھا، حدیث ان کی ساری غرائب ہیں اور افراد ہیں. ومعذوف یکتب حدیثہ لذا ولا یخفی ان حدیثہ ھذا لہ شواہد صحیحہ، اور بھی دلائل موجود ہیں. اور وہ حدیث کے روایت کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو، وہ محمول ہے کس پر؟ حالت کبر پر. اس پر سوال کر رہے ہیں کہ تعویل محتاج ہے دلیل کی طرف. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمالک بن الحویرث لما اراد ان یفارقہ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. جی اچھا جی سبحان اللہ، دھیان کرو بھائی. اچھا ویکھو وما رواہ جی تے وما رویناہ محمول علی حالت قدرت ہو تو پاؤں کے صدور پر کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو جائے. لہذا پس فیوفق بین الاخبار بہذا الوجہ کہ وہ حالت کبر میں ایسا ہوا. ایک اور اس لیے کہ یہ قاعدہ استراحت ہے، یہ جو بیٹھنا ہے یہ کس کے لیے؟ اور نماز نہیں وضع کی گئی استراحت کے لیے، بلکہ یہ تو عبادت ہے، اس میں جو کام ہے وہ کرنے ہیں، استراحت کے لیے نہیں ہے. اچھا جی اس پر سوال ہو گیا. ما وضعت لہا اشکال کیا گیا قاعدہ اولا کے ساتھ رباعیہ میں جو قاعدہ اولا ہے دو کے بعد، پس بے شک وہ بھی تو قاعدہ ہے باوجود ہے کہ وہ فرضوں میں. اور یہ اس لیے کہ مقصود اس استراحت سے
یہ کہ ہو جائے زیادہ قدرت والا قیام وغیرہ کے مقاصات پر، ایویں لکھے جناب بھی ان کو ادا کرنے پر، ارکان سے اس میں جو شمار کیے گئے نماز سے، بس نہیں بعید یہ کہ مشروع ہو کا رکعتین کے درمیان جیسا کہ مشروع ہے، نہ کہ استراحت کے لیے، بلکہ یہ تکمیل ہے ما باقیہ کی نماز سے، کیونکہ نشاط تازہ ہو جاتا ہے قاعدہ کے ساتھ بعد فطور رغبت کے اور قوت بے اول الصلاۃ کے جو تھی وہ اس میں 2 رکعتوں کے بعد، اور معانات اس میں معاونت۔ جواب اس کا یہ ہے کہ استراحت نہیں مشروع نماز میں مگر حاجت، نشاط کی تجدید کی حاجت کے لیے، نشاط کے فطور کے بعد، اور وہ ماذ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ شفع صلاۃ معتبرہ ہے، یہ وجہ ہے، لہذا اس کے ساتھ اعتراض نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا جی آگے پڑھ پھر ترجمہ کر دیں ہم یا فعلم لأنهم إلا اب کھڑا ہو گیا دوسری رکعت کی طرف، اور کرے رکعت ثانیہ میں مثل اس کے جو کیا اس نے رکعت اولا میں، مثل اس کے کیوں کرے؟ اس لیے کہ رکعت ثانیہ ارکان کا تکرار ہے، تو لہذا جو کچھ پہلی رکعت میں ارکان تھے وہ دوسری میں وہی کرے جی۔ لأنہ تکرار لأنہ مذکر لائے گی ضمیر باعتبار خبر کے، خبر ہے تکرار الارکان جی، تو ہو کا مرجع ہے وہ سب کچھ جو پہلی رکعت میں ہوا ہے جی۔ تکرار الارکان، تکرار جو ہے نا وہ تقاضا کرتا ہے اولا کے، پہلی چیز کو دہرانے کا نام تکرار ہے، کمال یخفا، مگر یہ کہ استفتاح نہ کرے اور تعوذ نہ کرے، اس لیے کہ استفتاح اور تعوذ نہیں مشروع علی وجہ سنہ والاستحباب مگر مرہ واحدہ، ایک ہی مرتبہ۔ لا یستفتح ہو، مراد استفتاح سے ثنا ہے، وہ ثنا جو تکبیر کے بعد، باقی تعوذ تو واضح ہے۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، پس جب مطمئن ہو جائے سجدہ کرتے ہوئے تو تکبیر پڑھے، اور تحقیق ہم نے ذکر کر دیا ہے اس کو، اور سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے دونوں قدموں کے صدور پر، اور پباں پار کھلوے جی، اور نہ بیٹھے اور نہ سہارا لے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، بیٹھنا خفیفہ، جلسہ خفیفہ، پھر اٹھے سہارا لیتے ہوئے زمین پر، یعنی ہاتھ زمین پر رکھے، پہلے گھٹنے اٹھائے پھر ہاتھ اٹھائے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اس طرح۔ ہماری دلیل حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے نماز میں اپنے قدمین کے صدور پر، اور وہ حدیث
کہ روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو محمول ہے بڑھاپے کی حالت پر، یعنی انہ فعل حین سن، جب سرکار 60 سال سے آگے، اور اس لیے کہ یہ قاعدہ استراحت ہے اور نماز نئی وضع کی گئی استراحت کے لیے۔ اور وضع کا معنی لغوی معنی نہیں، مراد بھی کسی چیز کا بنانا، مقرر کرنا۔ صلاۃ خیر موضوع ہے، لفظ پڑھا ہے، یعنی نماز چنگی شے ہے، اور کرے رکعت ثانیہ میں مثل اس کے جو کیا اس نے رکعت اولا میں، اس لیے کہ رکعت ثانیہ ارکان کا تکرار ہے، مگر یہ کہ ثنا نہ پڑھے اور تعوذ نہ کرے، اس لیے کہ دونوں سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ نہیں مشروع مگر ایک مرتبہ۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، بس جب مطمئن ہو کر سجدہ کر لے تو تکبیر پڑھے، اور تحقیق ذکر کر دیا ہے ہم نے اس کو، اور سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے دونوں قدمین کے صدور پر، اور نہ بیٹھے اور نہ سہارا لے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، بیٹھے جلسہ خفیفہ، پھر کھڑا ہو سہارا لیتے ہوئے زمین پر، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے اس طرح۔ اور ہماری دلیل حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، کان ہے استمرار ہے میں اپنے قدمین کے صدور پر، اور وہ حدیث کے روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو مقبول ہے بڑھاپے کی حالت پر، اور اس لیے کہ یہ قاعدہ استراحت ہے اور نماز نہیں وضع کی گئی اس کے لیے، استراحت کے لیے، استراحت کے لیے۔ اور کرے دوسری رکعت میں مثل جو کیا ہے رکعت اولا میں، اس لیے کہ رکعت ثانیہ ارکان کا تکرار ہے، مگر یہ کہ نہ ثنا پڑھے اور نہ تعوذ پڑھے، اس لیے کہ ثنا اور تعوذ نہیں مشروع مگر ایک مرتبہ۔ ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى، الشافعي رحمه الله في الركوع وفي الرفع منه، بقوله علیہ الصلاۃ والسلام وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين، وذكر الأربعة في الحج، والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنه۔ اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو پوری نماز میں مگر تکبیر اولا میں، بس خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، رکوع جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور رکوع سے اٹھنے میں بھی ہاتھ اٹھائے، رکوع میں اور رفع من الرکوع میں، جی دونوں جگہ۔ ہماری دلیل سنیں جی کہ بابجا قولا کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نہ اٹھائے جائیں ہاتھ مگر 7 جگہوں میں، تکبیرات الافتتاح، تکبیرات القنوت اور عیدین کی تکبیریں، 3 ہو گئے۔ ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے 4 کو حج میں، 4 حج میں ہیں، 4 حج میں ہیں، سمجھے ہی؟ او ویکھے نا تھلے باقی پھر آشے پڑھی بے بذاکر الاربع فل ہوا تکبیر و عرفات، تکبیر الجمرتین، تکبیر الصفا والمروہ، تکبیر الاستلام، یہ 4 جگہ ہیں۔ بارہا حدیث پڑھی آپ نے جی۔
اور وہ حدیث کے روایت کی گئی ہے رفع سے جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، وہ حدیث محمول ہے ابتدا پر، کس پر؟ شروع میں تھا پھر منسوخ ہو گیا، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، وہی واقعہ رات گئی بات گئی، ملاقات کی امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ آپ امام اوزاعی نے کہا کیا حال ہے عراقیوں کا، نہیں اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو رکوع کے وقت اور سر اٹھانے کے وقت رکوع سے؟ اور امام اوزاعی نے کہا تحقیق حدیث بیان کی مجھے امام زہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے ہاتھ مبارک رکوع کے وقت اور سر اٹھانے کے وقت رکوع سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث بیان کی مجھے حماد نے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، انہوں نے جناب علقمہ سے، انہوں نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو تکبیرات الافتتاح کے وقت، پھر سرکار نہیں لوٹتے تھے، پھر سرکار ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا تعجب ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، میں ان کو حدیث بیان کر رہا ہوں عن زہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور وہ حدیث سنا رہے ہیں مجھے عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود۔ پس ترجیح دی امام اوزاعی نے اپنی حدیث کو علو سند کے ساتھ کہ اس میں 3 واسطے، اس میں 4 واسطے، یہ علو سند۔ پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بہرحال حماد پس افقائیں کن سے، اور ابراہیم نخعی افقائیں، اگر نہ ہوتی سبقت عبداللہ بن عمر کی صحابی ہونے کی تو البتہ میں کہہ دیتا کہ جناب علقمہ افقائیں کن سے، اور بہرحال عبداللہ بن مسعود وہ تو عبداللہ ہیں۔ تو ترجیح دی امام صاحب نے اپنی حدیث کو کس کے ساتھ، اور یہی مذہب وَهُوَ الْمَذْهَبُ، یہی مذہب ہے کہ ترجیح روات کے نہ کہ سنیں جی ساڑھے نزدیک بھی کہ راوی فقات کے اعتبار سے ترجیح پا جاتے ہیں۔ اچھا جی، لقول علیہ الصلاۃ والسلام، روایت کیا امام طبرانی نے مرفوعاً کہ نہ اٹھائے جائے ہاتھ مگر 7 جگہوں میں، جس وقت نماز شروع کرے اور جس وقت داخل ہو مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر، اور جس وقت کھڑا ہو مروہ پر، اور جس وقت کھڑا ہو عرفہ کی اشیاء کو زوال شمس کے بعد، اور جس وقت رمج کرے جمرہ عقبہ کی تو اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اور کلام اس حدیث مبحث میں طویل ہے، امام طحاوی اور ان کے علاوہ کی طرف سے قدر متحقق یہ ہے کہ ثبوت ہر ایک کا ہے امرین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رفع عند الرکوع بھی اور عدم رفع بھی، پس محتاجی ہوگی کدھر، اور ترجیح اس کو ہے کہ لوٹے ہیں ہم اس کی طرف، بائیں طور کے تحقیق معلوم ہے افعال کا منسوخ ہونا جو کہ تھے مباح نماز میں، تو پس نہیں بعید یہ کہ ہو بھی مشمول بالنسخ خصوصاً،
اور تحقیق ثابت ہے وہ جو معارض ہے اس کے ثبوتاً جس کا انکار نہیں، برخلاف اس کے عدم کے، کیونکہ نہیں راستہ پکڑتا اس کی طرف عدم مشروع کا احتمال، لأنہ نہیں ہے وہ اس کی جنس سے جو مشہور ہے اس میں، وقضا اور اسی طرح روات کی افضلیت کے ساتھ، جیسا کہ قول کی ہے اس کا ابو حنیفہ نے للأوزاعی فی القصۃ المشہورہ، یہ جو درمیان میں ایک لین پڑی ہے اس کی وضاحت پڑی ہے کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ پہلے رفع یدین نہ ہو پھر عدم رفع یدین منسوخ ہو رفع یدین کے ساتھ، یوں نہیں ہے، چونکہ عدم رفع تو عدم فعل ہے تو عدم پر تو نسخ نہیں ہوتا، نسخ تو فعل پر ہوتا ہے، لہذا رفع یدین پہلے ماننا پڑے گا پھر اس پر نسخ آئے گا۔ جس طرح کی اور کتنی چیزیں ہیں کہ سلام بات کر لینا، بات پوچھ لینا، وہ سارے کام منسوخ ہو گئے، تو اسی طرح پھر یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ لا ترفع الایدی قلت غریب بهذا اللفظ وقد روی من حدیث ابن عباس و حدیث ابن عمر بھی ہے ما تنقیص و تغییر الا فی سبع مواطن، اعتراض کیا گیا ہے ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ دعا میں بھی تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس کا تو ذکر کوئی نہیں ہے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ مراد اٹھانا مخصوص وہ بند ہے ساتھ میں، جی دعا میں تو اس کی مرضی ہے، نیچے کرے اوپر کرے، جی اچھا جی۔ نوقل عن ابن زبیر، کیونکہ جناب عبداللہ بن زبیر نے دیکھا ہے کہ رجل کو نماز پڑھ رہا تھا مسجد حرام میں، اٹھا رہا تھا اپنے ہاتھوں کو رکوع کے وقت اور عند رفع الراس من الرکوع، پس جب فارغ ہوا اپنی نماز سے تو فرمایا نہ کر، کیونکہ یہ ایک شے تھی کہ یا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دیا، سمجھے ہی۔ باقی ہے 2 صفحے پڑھے جے ساریاں حدیثاں پڑھیاں جے پتر، انہاں چک بھی انج دی نہیں اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو مگر تکبیرۃ الاولیٰ میں، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے میں۔ اچھا، ہماری دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ اٹھائے جائیں ہاتھ مگر 7 جگہوں میں، تکبیرۃ الافتتاح میں اور تکبیرۃ القنوت میں اور تکبیرۃ العیدین میں، اور ذکر کیا ہے مصنف نے 4 کو حج میں، اور وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے رفع سے جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، محمول ہے ابتدا پر، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو مگر تکبیرۃ الاولیٰ میں، خلاف ہے واسطہ امام شافعی رحمہ اللہ کے، بسم اللہ الرحمن نہ اٹھائے ہاتھ مگر 7 جگہوں میں، بسم اللہ الرحمن بس ذکر کیا مصنف نے 4 کو حج میں، اور وہ حدیث کے روایت کیا گیا ہے رفع سے محمود ہے، روایت کی گئی ہے، رفع سے یعنی ہاتھ اٹھانے کا جس حدیث میں ذکر ہے محمود ہے ابتدا پر، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ہن جب پڑھے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا،
ووجه أصابعه نحو القبلة هكذا وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها قعود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة ووضع ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد يروى ذلك في حديث وائل رضي الله تعالى عنه ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلة وإن كانت كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن لأنه أستر لها. اور جب اب دوسری رکعت ہوئی، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا، طریقہ سارا آ گیا، اور جب اٹھا لے اپنا سر سجدہ ثانیہ سے رکعت ثانیہ میں، تو اب اس نے قاعدہ کرنا ہے، اس کا طریقہ بچھائے اپنے رجل یسرا کو، پس بیٹھے پاؤں کے اوپر اور کھڑا کرے یمنا کو، پورا کھڑا کرنا، اور متوجہ کرے اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف، دائیں پاؤں کی بھی اور بائیں کی بھی اس کے ساتھ جوڑ کر وہ انگلیاں قبلہ کی طرف ہو جاتی ہیں، قبلہ کی طرف انگلیاں کرے۔ وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ، دیکھ رہے ہو، یعنی اصابع الرجلین جمیعاً، 10 دیاں 10، لیکن اصابع الیمنا وہ مرفوعہ ہیں اور اصابع الیسرا وہ مخفوضہ ہیں۔ سجے دیاں انج نے، کھبے دیاں انج نے، انج انگلا انج کر کے، لیکن سر سب کے مائلہ ہیں قبلہ کی طرف۔ اسی طرح بیان فرمایا ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قعود نماز میں، کس میں؟ اسی طرح بیان فرمایا انہوں نے، سنیں جی اے شاباش سے، اور رکھے یعنی تشہد میں، اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے فخذین پر، ہاتھ دونوں اپنے رانوں پر رکھے، اور پھیلائے اپنی انگلیوں کو اور پیچھے نہ او بے خدروں، یعنی مفرجن قلیلاً، درا حالے کے بنانے والا ہو انگلیوں کے اطراف کو اپنے گھٹنوں کے پاس، لائی تو لانا نہیں اتے تاکہ انگلیاں دا منہ کدھر رہے، اے جڑی انگلی کھڑی کری دیئے اے بھی اینی کو کہ بھی انج اسمان وال نہ چلی جائے، قبلے وال رہے جی، بڑے سی پیچھے جی، اندہ بھی دھیان رکھنا ہے جی۔ پوری نماز سبحان اللہ جن کو نصیب ہے وہ خوش نصیب ہو، سونیاں نمازاں پڑھن والے ہو۔ ایو مقام کدوں لبدا ہے کہ شکر ہے وقت آیا ہے میں اپنے رب دے نال گلاں کراں، صاف ستھرا ہو کے، پاک کپڑے، پاک بدن، پاک جگہ تے اپنے رب دے سامنے میں کھلون لگا واں، تے چس آوے دی تے معراج ہوویندا، او کدے گئے لوگ، کدے گئے؟ تو کھڑا میں نماز پڑھ کے آیا جی، اچھا۔ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، جی، اور پھر کیا کرے؟ وَتَشَهَّدَ، اور تشہد پڑھے۔ وہ تشہد آگے آ رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ تشہد پڑھے۔ اچھا، یہ جو اپنی ہاتھوں کو رکھے فخذین پر، انگلیوں کو پھیلائے، روایت کیا گیا ہے یہ جناب وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عقلی دلیل، اور اس لیے کہ اس میں جب ہاتھ پاؤں گھٹنوں پر رکھے گا، پیچھے رانوں پر رکھے گا، اور اس لیے کہ اس میں متوجہ کرنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف،
سوال ہے باسطہ جب ہوگا تو ساری تو انگلیاں نہیں ہوں گی، تو بین استور اے فل جملہ جی اے بالجملہ کچھ نہ کچھ دو چار دا منہ تے قبلے وال ہو ہی جائے گا، تو جے بالکل نہ پیچھے تھوڑی جی کھلی اینج کر کے رکھے گا تو ساریاں دا منہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اینا انگلیاں دا ساڈے اتے حق ہے کہ جتھے جتھے انہاں دا منہ قبلے وال ہو سکدا ہے کریے۔ پیراں دیاں انگلیاں دا بھی حق ہے کہ ساڈا منہ کدے کرو، تو پیراں دیاں انگلیاں پوری نماز وچ قبلے وال رہ سکدیاں نے کہ کوئی نہیں، کھلوتیاں منہ کدے وے جے پیر سیدھے ہون تے جے ایک جپان وچ تے ایک دے ہاں کاں کہ ہائے کدی جے ادھے جاواں تے جے کدی میں ادھے جاواں، پھر نہیں سیدھے پیر ہون، تو پھر رکوع وچ بھی پیر سیدھے نے، سجدے وچ پیر چکے نے تو انگلیاں کدھر نے، کاندھے وچ بھی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں پوری نماز میں 10 کی 10 ان کا حق ہے ہم پر کہ ہمارا منہ کدھر کرو۔ یہ جو ہاتھ ہیں جب باندھے ہوئے ہیں اب بھی ان کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، جب رکوع میں گھٹنے پکڑے ہیں تب ان کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، جب سجدہ کرنا ہے اور قعدہ کرنا ہے تو اس وقت ان کا حق ہے کہ ہم ان کا منہ کدھر کریں، قبلہ کی حق ہے ان کا۔ اللہ 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 اللہ، ایک دی مخلوق ہے تندہ حق ہے ساڈے جویں اے چک کے ایتھے تننے واسطے اسی انہوں استعمال کردے ہیں، ایویں دا حق ہے کہ انہوں قبلے وال بھی کریے جی۔ اور اگر الفرق الثالث بین صلاۃ الرجل و صلاۃ تیسرا فرق، اور اگر ہے عورت جو نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹھے اپنے الیا یسرا پر، یہ جو جہاں بیٹھتے ہیں اس کی جو دو جگہ ہیں نا دونوں جانب وہ الیاتین ہیں، تو ایک الیا تو اپنے وہ دائیں الیا پر بیٹھے، دائیں سرین پر بیٹھے، دائیں نہیں بائیں سرین پر بیٹھے، اور نکالے اپنے دونوں پاؤں کو دائیں جانب سے تاکہ ہو جائے قعود اس کا الیا، یسرا پر، یہ اس لیے کہ یہ استر ہے اس کے لیے، عورت کا اس میں پردہ زیادہ ہے، عورت یوں بیٹھے۔ الانصاب وہ کہتے ہیں انصب یہ تھا کہ اس مسئلے کو پہلے بیان کرتے تاکہ یہ قریب ہو جاتا رجل کے جلسے کے پیچھے آ گیا جی، اس لیے کہ وضع الیدین اور وہ جو اس کے بعد آ رہے ہیں مسئلے وہ تو جلسے کے تتمہ سے ہیں، تو ارادہ کیا انہوں نے یہ کہ فارغ ہو جاؤ اس سے تو پھر یہ عورت کا مسئلہ بیان کریں گے۔ چلو خیر، اور جب اٹھائے اپنا سر سجدہ ثانیہ سے رکعت ثانیہ میں تو بچھائے اپنا رجل یسرا، پس بیٹھ جاؤ اس کے اوپر اور کھڑا کرے یمنا کو، کھڑا کرنا اور متوجہ کرے اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف۔ اسی طرح بیان فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قضا نماز میں، اور رکھے اپنے ہاتھوں کو اپنے فاخذین پر، اور پھیلائے اپنی انگل، کھلا کرے اپنی انگلیوں کو، اور تھوڑا سا اور تشہد پڑھے۔ روایت کیا گیا یہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں عقلی دلیل، اور اس لیے کہ اس میں متوجہ کرنا ہے ہاتھ کی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف۔ اور اگر ہو عورت
تو بیٹھے اپنے الیہ یسریٰ پر اور نکالے اپنے دونوں پاؤں کو دائیں جانب سے، اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ پردے والا ہے اس کے لیے۔ جی اور جب اٹھائے اپنے سر کو سجدہ ثانی سے رکعت ثانیہ میں تو بچھائے اپنے رجل یسریٰ کو، بس بیٹھے اس پر، اور کھڑا کرے یمنیٰ کو کھڑا کرنا، اور متوجہ کرے اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف۔ اسی طرح بیان کیا ہے بسم اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبات میں، اور رکھے اپنے ہاتھوں کو اپنے فخذین پر، اور بچھائے اپنے، اور کھلا کرے اپنی انگلیوں کو، اور تشہد پڑھے۔ روایت کیا گیا ہے یہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، اور اس لیے کہ اس میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو متوجہ کرنا ہے قبلہ کی طرف، اور اگر وہ عورت کو بیٹھے اپنے الیہ یسریٰ پر اور نکالے اپنے دونوں پاؤں کو جانب ایمن سے، اس لیے کہ یہ استر ہے عورت کے لیے۔